آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے دوسروں کی بجائے پہلے اپنے گھر کو درست کرنے کی بات نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ سچ قومی مفاد سے برتر اور مقدم ہوتا ہے، کیونکہ قومی مفاد وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے جبکہ سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے۔ سن 2016 میں جب نواز شریف نے فوجی قیادت کو اپنا گھر درست کرنے اور دوسروں کے گھروں میں مداخلت نہ کرنے کا مشورہ دیا تو اسے ڈان لیگز کا نام دے کر سابق وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیا گیا، حالانکہ ان کا موقف سچ پر مبنی تھا۔ تاہم قومی مفاد کی ٹھیکیدار طاقتور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے موقف کو قومی مفاد کے منافی قرار دے دیا اور انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ یہ مشورہ ڈان اخبار کو لیک کرنے کی پاداش میں پرویز رشید اور طارق فاطمی کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیں۔ اس معاملے پر تب کے فوجی ترجمان عاصم سلیم باجوہ نے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ایما پر نواز شریف حکومت کا خوب رگڑا نکالا اور اس کے خلاف اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس بھی کر دیے۔ تاہم اب 4 برس بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے FATF کے دباؤ کے پیش نظر وہی مشورہ دیا ہے جو کہ سن 2016 میں نواز شریف نے دیا تھا۔ اب جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ اپنے گھر کو درست کرنا بہترین قومی مفاد میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، یعنی قومی مفاد بدل چکا ہے، حالانکہ سن 2016 میں بھی یہی سچ تھا اور آج بھی یہی سچ ہے۔ To non-interference of any kind in the internal affairs of our neighboring and regional countries. We had realized that unless our own house is in order, nothing could be expected from the outside. جنرل باجوہ کے اپنا گھر پہلے درست کرنے کے بیان پر قومی ہی نہیں عالمی سطح پر بھی توجہ دی گئی ہے اور اس پر بڑے پیمانے پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ چند برس قبل زرداری دور حکومت میں پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی نے اس وقت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ایسے ہی موضوعات پر کچھ سفارشات مرتب کی تھیں۔ ان تجاویز اور فوج کے سربراہ کے بیان میں مماثلت کے بارے میں سوال پر مولانا فضل الرحمان نے BBC کے لیے دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اصل مشکل یہی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات حکومت یا نواز شریف کہہ دیں تو ڈان لیگز بن جاتی ہے اور انہیں غدار قرار دے دیا جاتا ہے، یا پھر ایسی بات ہم جیسے لوگ کہہ دیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ سویلین لوگ ہیں۔ یہ ایسی نازک باتیں کہاں سمجھتے ہیں؟ مولانا نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ قومی سلامتی کے ضمن میں جس راستے کی نشاندہی نواز شریف کی جانب سے کی گئی تھی، 4 سال بعد وہ فلسفہ آرمی چیف کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب وہ اس راستے پر آئے ہیں تو ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ قومی مقاصد کے حصول کی کنجی قومی ترقی کے راز میں پوشیدہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنی قومی ترقی پر پوری توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ قومی خارجہ پالیسی پاکستان کے مفادات کے تابع ہے اور اسے دنیا کے مفادات سے کسی بھی طرح وابستہ نہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک جامع اور باریک بینی کے ساتھ تیار کی گئی حکمت عملی اور خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ موجودہ حالات میں کشمیر اور 2 طرفہ مسائل کے حل کے سلسلے میں مذاکرات کی کلید انڈیا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور جب وہ حالات کو اپنے مقاصد کے اعتبار سے موضوع پائے گا، مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دے گا جس میں پاکستان کے لیے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کا راستہ بھرپور قومی اتفاق رائے، اقتصادی طور پر مضبوط پاکستان اور ایک مضبوط حکومت ہی کر سکتی ہے۔ پاکستان پر IMF، FATF اور انسانی حقوق کمیشن وغیرہ کے بڑھتے ہوئے دباؤ سے نمٹنے کا راستہ بھی یہیں سے نکلتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ آرمی چیف کی طرف سے ہاؤس کو ان آرڈر لانے کی بات سامنے آنے پر ہم سمجھتے ہیں کہ اب بدلتے ہوئے قومی مفاد کے تحت فوجی قیادت بھی ہمارے نظریات کے قریب آ چکی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے بڑے اہداف نظریاتی اور سیاسی طور پر ایک مضبوط حکومت کے ذریعے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں اور موجودہ کمزور غیر نظریاتی حکومت میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ایسا بڑا کام کر سکے۔ یاد رہے کہ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی نے آج سے 2.5 برس قبل سن 2018 میں حکومت کو کچھ سفارشات پیش کی تھی جن کا بنیادی نقطہ عین انہی الفاظ میں تھا کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے، اسی صورت میں دنیا میں ہماری بات سنی جا سکے گی اور ہم کشمیر سمیت اپنے بنیادی مسائل پر کوئی مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ کشمیر کمیٹی کی اس رپورٹ میں حکومت کو کئی اہم تجاویز پیش کی گئی تھیں جن کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ موجودہ حالات میں پاک چین اقتصادی راہداری عالمی سیاست میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکی ہے اور عالمی طاقتوں کی طرف سے پاکستان کے تعلق سے ان دنوں جو پالیسیاں اختیار کی جا رہی ہیں وہ اقتصادی راہداری ہی کے گرد گھومتی ہیں۔ کشمیر کمیٹی نے اپنی سفارشات میں کہا تھا کہ ان دنوں انڈیا نے کشمیر کے ضمن میں جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے اور مذاکرات کی بار بار پیشکش کے باوجود کشیدگی میں اضافہ کرتا جا رہا ہے یا FATF کے ذریعے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ کمیٹی کے مطابق دیگر عوامل کے علاوہ ان کی ایک اہم وجہ اقتصادی راہداری ہے جس کے بارے میں طاقت کے بعض عالمی مراکز کا انداز فکر پاکستان سے یکسر مختلف ہے۔ اس پس منظر میں ضروری ہے کہ پاکستان اپنے داخلی معاملات کو فوری طور پر درست کرے کیونکہ مکمل قومی اتفاق رائے کے ذریعے ہی پاکستان بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر اعتماد کے ساتھ اپنا موقف پیش کر کے اپنے قومی مفاد کے حصول کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ پارلیمانی کشمیر کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکہ،
भारत और इसराइल पर मुश्तमिल एक सह मुल्की इत्तेहाद कुछ इस किस्म का माहौल पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से कुछ ऐसे नॉन इश्यूज़ अहमियत इख्तियार कर जाते हैं जिनमें उलझकर पाकिस्तान अपने बुनियादी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ नहीं रख पाता। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ऐसे मसाइल में उलझ जाता है जिसकी वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए सियासी ही नहीं इक्तिसादी मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, और इन मसाइल से निपटने के लिए दाखिली सतह पर ज़्यादा बड़े, गैर मामूली और हसास प्लेटफार्म की ज़रूरत है। इस पस मंज़र में कश्मीर कमेटी ने तजवीज़ पेश की कि सबसे अहम बात यह है कि कश्मीर कमेटी को हमेशा पार्लिमानी कश्मीर कमेटी का दर्जा दिया जाए और इसे किसी एक ऐवान की कमेटी ना बनाया जाए। दूसरी तजवीज़ ये पेश की गई कि कौमी सलामती कमेटी और पार्लिमानी कश्मीर कमेटी को एक सतह पर जाकर यकजा कर दिया जाए, ताकि कश्मीर और कौमी सलामती की तरह ही अहम इक्तिसादी मामलात पर एक बड़ा प्लेटफार्म गौर व फिक्र करके पॉलिसी की तश्कील में मुआवनत कर सके। कमेटी की इन तजावीज़ के पस पुश ये हिकमत पोशीदा थी कि हुकूमत, पार्लियामेंट में नुमाइंदा सियासी कुव्वतें और अस्करी क़यादत जब एक प्लेटफार्म पर यकजा होकर फैसले करेंगी तो इसके नतीजे में ज़्यादा बड़े पैमाने पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय भी वजूद में आएगा और बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़्यादा तवानाई के साथ पहुँच सकेगा। वाज़ेह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये सिफारिशात अपने ख़त में उस वक्त की हुकूमत को पहुँचा दी थी, लेकिन वह हुकूमत उस वक्त गैर मामूली सियासी बहरानों में घिरी हुई थी, जिसकी वजह से यह अहम मामला कौमी एजेंडे पर ना आ सका। पार्लिमानी कश्मीर कमेटी की ये सिफारिशात इस वक्त पार्लिमान की लाइब्रेरी में मौजूद हैं और अब वक्त आ गया है कि इन पर जमी गर्द हटाकर इन पर अमल दरामद का आगाज़ किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।